أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، گزشتہ جمعہ میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی وہ موضوع تھا کہ اپنی زندگی میں اپنے دشمن کو پہچانیے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہمیں جو ہماری زندگی میں سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے وہ شیطان ہے۔ اسی کے حوالہ سے آج کے جمعہ میں بھی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ شیطان ظاہری بات ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آدم کا کوئی بیٹا بھی جنت میں جائے، اور اس کی ساری محنت اسی بات کے اوپر ہے، اسی کام کے اوپر ہے کہ میں آدم کی اولاد کو اللہ سے دور کر دوں۔ ظاہری بات ہے میرے اللہ نے اسے مہلت دی ہے، اور وہ مہلت اس نے میرے اللہ سے مانگی تھی اور میرے اللہ نے اسے مہلت عطا فرما دی، اور اسی مہلت سے میرا رب چاہتا تو جب اس نے رب کی نافرمانی کی تو میرا رب وہی پہ اس کو ختم کر دیتا، لیکن اس دنیا کو اللہ نے آزمائشوں کا گھر بنایا ہے، اور یہ ہمارے پاس زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کے خاتمے کے اوپر موت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی سورۃ ملک میں اس زندگی اور موت کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس زندگی اور موت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اس زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اس دنیا کو اللہ رب العزت نے آزمائشوں کا گھر بنایا ہے۔ اس زندگی میں جو آدمی شیطان کے وار سے بچ گیا، شیطان کے وار سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو وہ کامیاب ہے۔
وگرنہ شیطان یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے آگے بہت سارے چیلے ہیں، آگے اس کی ضروریت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ وگرنہ دیکھیے ایک تو شیطان نہیں نہ ہو سکتا، اتنی انسانیت ہے تو ایک شیطان تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اسی طرح میرے بھائیو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، یہ کون کہہ رہا؟ یہ خالق کائنات اپنے بندوں کو پیغام دے رہے۔ آج دیکھیے دنیا میں ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو، ہم اپنے پیر اور مرشد کی باتوں کو، اپنے استاذ کی باتوں کو کس طرح پلے باندھتے ہیں، لیکن خالق کائنات جو اس کی نصیحت ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، وہ محض شیطان تمہیں جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور وہ تو تمہیں ہمیشہ برے کاموں کا حکم دے گا۔ شیطان تو کبھی نیکی کا راستہ تو نہیں نہ دکھا سکتا۔ وہ کئی دفعہ میں نے بات بھی بیان کی کہ ایک بزرگ، ایک اللہ والا ایک دیوار کے قریب سویا ہوا تھا، شیطان نے اسے جگا دیا۔ جب بیدار کیا وہ 2 قدم چلے تو وہ دیوار زمین پہ گر گئی۔ تو انہوں نے کہا یار تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا ہے، اگر تو مجھے بیدار نہ کرتا تو آج میں یہی پہ ختم ہو جاتا۔ تو اس نے پتہ کیا کہا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں، میں تو اصل میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان ہو کے خیر کا کام؟ اس نے کہا کہ اگر یہ دیوار پہ اوپر گر جاتی تو شہید ہو کے جنت الفردوس میں چلا جاتا تو مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ دیکھیے شیطان کس طرح وار کرتا ہے۔ تو شیطان جس طرح فرمایا نا قرآن حکیم میں، یہ دائیں سے بھی وار کرتا ہے، یہ آگے سے بھی وار کرتا ہے، یہ بائیں سے بھی وار کرتا ہے، بچتے وہی ہیں الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ رب العزت کے خالص بندے، اس کی خالص بندگی کرنے والے وہی بچتے ہیں۔ فرمایا بے شک شیطان انسان کے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی جو ہے وہ جسم میں گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے بھی شیطان کی جو دشمنی ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور لیکن انسان دھوکے میں ہے، وہ اس فتنے کو سمجھ نہیں پا رہا۔ انسان دھوکے میں ہے اور وہ شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہر جگہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہارا ساتھی ہے، وہ تو تمہارا ساتھی ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ 2 ہیں، ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ اما جان نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میرے اللہ نے فضل کیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم چونکہ خطاؤں کے پتلے ہیں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کبھی دل میں اور ایسی باتیں القاء کرتا ہے، پھر آپس میں فساد برپا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں شیطان کی طرف سے ہیں، اور جو بندہ اس سے بچنا چاہتا ہے، دیکھیے میرے اللہ نے شیطان سے جو ہے وہ بچنے کے وہ نسخے بھی بتائے ہیں، وہ وظیفے بھی میرے اللہ نے بتائے ہیں۔
میرے بھائیو شیطان کے متعلق بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو قرآن و حدیث میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میں شیطان سے بچ جاؤں، میں شیطان سے بچ جاؤں، اب دیکھیے دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے یار میرا ہمسایہ، میرا محلے والا، میرا فلاں کاروبار یا فلاں میرے ساتھ جو کام کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اس کے بچاؤ کے لیے کتنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، راستہ بدلتے ہیں، محافظ رکھتے ہیں، مکان بدل لیتے ہیں، شہر بدل لیتے ہیں، ملک جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ حالانکہ وہ آپ کی آخرت کو تباہ نہیں کرے گا، وہ آپ کی آخرت کو تباہ نہیں کرے گا، لیکن یہ جو شیطان ہے نا، یہ تو ایسا دشمن ہے، یہ تو تمہاری آخرت کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا، تمہارے نامہ اعمال سے سارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے بعد سے ہمیشہ مجھے اور آپ کو بچنا ہوگا، اور بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح ہم زہری جو ہمارے دشمن ہیں ان سے بچنے کے لیے محافظ رکھتے ہیں، تو میرے بھائیوں جب ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو شیطان سے اسی وقت بچیں گے جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ قرآن حکیم میں فرمایا نا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ واضح باتیں ہیں، اللہ کتنا غفور ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اس نے تو ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی بندہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ قوانین کیا ہیں، ضابطۂ اخلاق کیا ہے، میں نے زندگی کن اصولوں پہ گزار دی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح اس چیز کو بیان کر دیا ہے، فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے معاشرہ میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اگر ہم غور و فکر کریں گے بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو دنیا کے کاروباروں میں مصروف ہیں، دنیا کے کاروبار کو مشغلہ بنایا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے وہ دور ہے، اللہ کی یاد سے وہ دور ہیں۔ تو فرمایا جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب شیطان جس کے اوپر مسلط ہو جائے وہ شیطان تو بندے کی مت مار کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا جیسے کوئی بندہ فجر کی نماز کو ترک کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب ہمیں میرے نبی نے فرما دیا تو وہ 100% سچ ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ہر روز کان میں پیشاب کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان گرہ لگا دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، وہ دعا پڑھتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ساری کی ساری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو شیطان دیکھیے کتنی تدبیریں اختیار کرتا ہے، جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں اس وقت بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ گرہ لگاتا ہے کہ یہ سویا رہے، یہ نماز ہی نہ پڑھے، اور ہم سونے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے، اب نماز میں پڑھا گا کہ میری نیند خراب ہو جائے گی، یہ حقیقت باتیں ہیں، نماز پڑھوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی، میں نے تو 8-10 بجے کاروبار پہ جانا ہے، سارا دن لوگوں کے متھے لگنا ہے، نماز پڑھوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی، دوبارہ نیند نہیں آئے گی۔
ایک وقت آنے والا ہے تو ایسی لمبی نیند سو جائے گا پھر تو کبھی بیدار نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بندہ دنیا میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اس کی زندگی میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ کی یاد نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دینا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا گھر بھی کبھی قبرستان بنتے ہیں؟ قبرستانوں کی تو جگہ ہی علیحدہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، صحابہ جن گھروں میں میری یاد نہیں نا، وہ گھر قبرستان ہے۔ قبرستان میں مردے ہوتے ہیں، تو جن گھروں میں، یعنی یوں سمجھیے، جن گھروں میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر ویران ہے، جن زندگیوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ زندگیاں ویران ہیں۔ جتنا مرضی کاروبار ہو، گاڑیاں، عیش و آرام، دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، لیکن اللہ کی یاد نہیں نا میرے بھائیوں، تو پھر سمجھ لینا وہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اب شیطان کتنا ہمارا خطرناک دشمن ہے، اس نے ہمیں اسی طرف لگایا ہوا ہے، اور ہم سینے کے اوپر ہاتھ مارے، میں بڑا کامیاب ہوں، میرا کاروبار، میرا فلاں تعلقات، فلاں چیزیں، ہم اسی کے اوپر مست ہیں۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں تب یہ کامیابی ہے، کاروبار بھی چمک رہا ہے، تعلقات بھی بن رہے ہیں، لیکن بندے کو فکر ہے، یار میری کبھی فجر کی نماز نہ رہ جائے، میری ظہر کی نماز نہ ختم ہو جائے، میری عصر کی نماز ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، وہ ایک روایت میں آتا ہے اس کے سارے اہل و عیال فوت ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے سارے اعمال کو ختم کر دیتا۔ اب فجر کی نماز کے متعلق کتنی بڑی وعید ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو جن گھروں میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ گھر قبرستان ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ گھر میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کتنی اللہ کی یاد وہاں پہ ہو رہی ہے، کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کتنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں یار جنات آ گئے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم سن لیں، اس آیت کو پلے باندھ لیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور میں جس نے ہماری یاد سے، رحمان کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب شیطان ہمارا دوست ہوگا میرے بھائیوں، تو وہ ہمیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا، وہ تو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، وہ تو ہماری زندگی کی روشنیاں ختم کر دے گا، ہماری خوشیوں کو بکھیر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے رحمان کی یاد جو ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا نسخہ ہے، یہ ایسی میڈیسن ہے میرے بھائیوں، رحمان کی یاد جو ہمیں شیطان کے وار سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم شیطان کے وار سے اس وقت بچیں گے جب ہم اللہ کی یاد کریں گے۔ قرآن حکیم میں آیا نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ اب کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، بس اکیلا بیٹھا ہے کمرے میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اپنے رب کی یاد کرتا ہے، میرا رب تنہائی میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔
یہ خالق کائنات ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ یہاں کسی پروگرام میں کوئی ایم پی ایم این اے ہمارا نام لے لے نا تو ہم 1000 لوگوں کو بتاتے ہیں انہوں نے میرا تذکرہ کیا ہے، اخبار میں میرا نام چھپ گیا ہے، فلاں بڑے آدمی نے میرا نام لے کے تذکرہ کیا ہے۔ یہاں میرا رب جو ہے اپنے اس بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میرا رب فرشتوں کی جماعت میں اس کا نام لے کے تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کا واحد حل ہے یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی یاد میں لگ جائیں، اپنے رب کے ذکر میں لگ جائیں۔ یہی بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے، وگرنہ شیطان جو ہے یہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دے گا، یہ تمہاری نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ گناہوں کو خوبصورت بنا کے، غیبت ہو گیا، غیبت، زنا، شراب، رشوت، منشیات، جھوٹ، ان ساری چیزوں کو دھولن کی طرح، حرام کے لقموں کو، سود کو، ناپ تول میں کمی کو، 1 نمبر کو 2 نمبر، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ تو ہماری زندگی سے سکون کا خاتمہ چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہر روز یوں ہوا میں اپنا تخت لگاتا ہے، یوں تخت لگاتا ہے اور اپنے کرندوں کو بلاتا ہے، آ جاؤ بھائی حاضری، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا، ہر روز پوچھتا ہے۔ پھر اس کے چیلے اس کو خبر دیتے ہیں، سب کی وہ سنتا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے حضرت جی میں جو کام کر کے آیا ہوں، سب اپنی وہ کاروائی بتاتے ہیں، کارگزاریاں سناتے ہیں، کسی کو حرام پہ لگا دیا، کسی کو نماز سے دور کر دیا، کسی کو فلاں فلاں فلاں۔ ایک بندہ، ایک شیطان کا چیلا وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، اور پھر ان میں ایسے وسوسے ڈالے، ایسے خیالات ڈالے، ان میں ایسی لڑائیاں ڈالی، وہ ایک دوسرے کو تانے دینے لگ گئے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے کہ میاں بیوی وہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاوند کہتا ہے، ساس کہتی تو لے کے بھی آئی ہے کرو، منحوسا کتوں چمبڑائی ہے، تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے ہاں تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ گزشتہ سال وہ ساس کے ڈر سے لاہور ہاسپٹل میں ایک عورت کی ہاں 3ری 4تھی بچی پیدا ہوئی تو اس نے وہی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ تانوں کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہاں بیٹیوں کے تانے دیے جاتے ہیں، ساز و سامان کے تانے دیے جاتے ہیں، تو وہ شیطان کہتا ہے، اب دیکھیے یہ جرت ہے نا، جب تانے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اپنی بیوی کو چپ تو کر دے، میں تمہیں طلاق دے دینی۔ اب عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جلدی کر، منٹ نہ لا، میں پہلے ہی تجھ سے بہت تنگ ہوں۔ اب یہ شیطان کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سانو یہ ہوتا ہے شاید کسی نے توید پا دیتے، لیکن میرے بھائیوں وہ شیطان یوں کھڑا ہو کے وہ چیلا، یہ سن لے میرے نبی کا فرمان ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس بات کو سنیں اور دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ وہ شیطان کا چیلا کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا اور خاوند نے اس کو فارغ کر دیا، طلاق دے دی۔ کہتے ہیں شیطان اس کو یوں سینے سے لگاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کو شاباش دیتا ہے، اصل تو ہی کم کر کے آئے۔ اب میاں بیوی کی طلاق یہ اللہ کو بھی نہیں پسند، یہ بہت بری چیز ہے، یہ آخری حل ہے، جب بالکل گزارا نہ ہو آخری حل اس کو دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تانے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق، دن بدن طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔
برداشت کیا جائے. اب دیکھیے باہر بھی ہم تو کاروبار میں کتنے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ، کاموں میں مزدوری کرتے وقت کتنی ڈانٹ برداشت کرتے ہیں اپنے مالکوں کی. تو یہاں پر بھی اگر برداشت ہو جائے تو کتنا بڑا یہ عمل ہے میرے بھائی. تو اس لیے یہ شیطان کی طرف سے. صحابی فرماتے ہیں دو بندے لڑ رہے تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایسا وظیفہ بتایا ہے، یہ وظیفہ سن لیں. گھروں میں، زندگی میں، کہیں بازاروں میں، چوراہوں میں کئی معاملات ایسے بن جاتے ہیں. یہ جو ہمیں بدلے کی طرف بار بار اکتایا جاتا ہے، بدلے کی طرف بار بار ہمیں تیار کیا جاتا ہے، یہ اصل میں شیطان کرتا ہے. بعض دفعہ انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسانوں میں بھی شیطان ہیں جو کہہ رہے ہیں تیری تو مت ماری گئی ہے، تم تو اتنے بولیا نہیں، تینوں چاہیے رہی تو انہوں نے پھڑ کے پن کے رکھ دینا. تماشا دیکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا یہ دو آدمی جو لڑ رہے ہیں، میرے اللہ نے مجھے ایسا نسخہ بتایا ہوا ہے، اگر یہ اس کو پڑھ لیں، وہ وظیفہ یہ پڑھ لیں، اللہ ان کے غصے کو ختم کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان. فرمائیے وہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت اسی وقت ان کے غصے کو ختم فرما دے. اب یہ نسخہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. زندگی میں جب کبھی ایسا معاملہ بنے تو وہ سمجھ لینا یہ سارا کچھ شیطان کی طرف سے، سب کچھ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں شیطان سے بچنا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی یاد ہے. اور دوسرا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے ابتدا میں کہا ہم بستر پر بھی لیٹتے ہیں تو شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا، شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا. لیکن میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں ہر کام کی ابتدا، یہ باتیں دل کی تختی پہ لکھیں، پھر گھروں میں جا کے ان کے اوپر عمل کریں، پھر دیکھنا زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہو، برتن کھولا بسم اللہ، گرا باندھی ہے بسم اللہ، دروازے کو بند کیا ہے بسم اللہ، لائٹ جلائی ہے بسم اللہ، ہر کام کی ابتدا. میری مائیں بہنیں سبزیاں بنا رہی ہیں وہاں پہ بھی بسم اللہ، جو کام کرنی ہے بسم اللہ، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا وہاں شیطان جو بیٹھے ہوتے، کیونکہ ہر گھر میں شیطان ہے، ہر گھر میں شیطان ہے. میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں پھر یہ بسم اللہ بلند ہو جاتی ہے، پڑھنا ہر بچہ بوڑھا سب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وہ جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار چلو چلیے ایس کا رہے تم ساری جگہ کو نہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے گالی بہتر ہے کہ بسم اللہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنی صبح کی ابتدا گالیوں سے کریں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ اللہ کا نام کیا ہے. اب دیکھیے کوئی وضو شرط نہیں ہے، آپ گھر میں جو کام کر رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا بھی نزول ہوگا. یہی دکان پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ لگا رہے ہیں، خیر کے جتنے بھی کام ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وہ شیطان کہتے ہیں یار ان ایس دکان ہے کساں کو نہیں بہنا. میرے نبی نے فرمایا پھر وہ دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یار اتنے سانو بہن دی بھی جگہ کو نہیں لبنی تے رات نو رہن دی بھی جگہ کو نہیں لبنی، چلو کسی اور گھر پہ چلتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. تو شیطان سے بچنے کا، اس کے وار سے بچنے کا یہ بھی ایک خوبصورت وظیفہ اور خوبصورت عمل ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ.
اور پھر وہ مشہور حدیث بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہر کام میں ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں دینے والی ذات وہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اب دیکھیے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کتنا خوبصورت وظیفہ ہے، کتنا خوبصورت نسخہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیا، فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک موت آر ہے، موت آتی ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم مسجدوں میں بھی آ کے غیبتیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، بڑے عظیم انسان ہیں، میرے نبی کی خدمت میں زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا۔ یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کی ماں بھوک میں بیٹھ گئی، دھوپ میں بیٹھ کے بھوکی ہے، کہا ابو ہریرہ تیرے سرے چڑھ کے مر جاؤں گی۔ کہا ماں میں نے قصور کیا کیا ہے؟ کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ کہا ماں ایسا نہ کرو۔ پھر کہا ماں تیرے جیسی حد، ماں تو چاہتی کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں تو محمد کریم کا دامن چھوڑ دے۔ تو یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں ماں تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی ہزاروں مائیں بھی ہوتی اللہ کی توحید اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ قربان کر دے۔ پھر کہتے ہیں یار بھاگتے جا رہے ہیں، یار نبی اسلام نے دیکھا میرا ابو ہریرہ پریشان ہے۔ ابو ہریرہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے رسول والدہ بھوکی ہے، کئی دنوں سے کچھ کھا پی نہیں رہی اور مجھے تانے دے رہی ہیں، اور میں آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھاتے ہیں ابو ہریرہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ رات میں صحابی ملتے، ابو ہریرہ بھاگتے کیوں جا؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے گھر میں میں پہنچتا ہوں یہ محمد کریم کی دعا پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو ہی میں نے دستک دی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گھر میں پہنچ گئی ہے اور میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ یہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ڈیوٹی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال کے اوپر، وہاں میں ڈیوٹی دینے لگا، آپ نے فرمایا خیال کرنا رات کو وہاں پہ کوئی چوری کرنے کے لیے آ گیا، چوری کرنے کے لیے مال چرایا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ منتیں کرنے لگا میں غریب آدمی ہوں، اہل و عیال کئی دنوں سے بھوکے ہیں تو مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سبحان اللہ، میرے اللہ نے اس واقعہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ جبرائیل امین آئے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کو تم نے قیدی پکڑا اس کا کیا ہونا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑ دیا، پھر وہ منت کرنے لگا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ پھر میرے نبی نے اس کو یہی پوچھا، فرمایا آج پھر وہ آئے گا، تیسری دفعہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وقت دیکھ رہا یار آیا نہیں حالے تک، لیکن مجھے یقین تھا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تھوڑی دیر گزری وہ آ گیا، اس نے مال چرایا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آج نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ وہ پھر کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، کئی دنوں سے گھر والے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ۔ ابو ہریرہ کہنے لگے آج نہیں میں تجھے چھوڑوں گا۔ کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے آج ایک ایسا وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، ایسی بات بتا کے جا رہا ہوں جو تجھے دنیا آخرت میں فائدہ دے گی۔ اچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی
رات کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کی جان کی بھی اور مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب ابو ہریرہ نے صبح یہ بات سنائی نا میرے نبی کو، تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا، فرمایا ابو ہریرہ بندہ تے بڑا پیڑا سی لیکن گل چنگی کر گیا، شیطان ہے تو بڑا برا لیکن گل چنگی کر گیا ہے۔ جو بندہ گھر میں، دکان پہ، کاروبار پہ آیت الکرسی پڑھ دے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کے جان کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیطان کے واروں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ واقعہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے ہم اس کے وار سے جو ہے وہ ہر وقت محفوظ رہیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔